اپنے اپنے حوائج شرعیہ کی برابری کے لیے، اس مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو درود سے معطر فرمائیں۔ بلند آواز سے حجت خدا یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل کے لیے پھر اپنی زبانوں کو درود سے معطر فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدا بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ سلامت رہو، سدا آباد و شاد رہو۔ دعا ہے کہ سوائے غم سید الشہداء کے کوئی غم نہ دیکھو، اور جو بھی حوائج شرعیہ لے کے آئے ہو اللہ کے عالم اس ذکر کے صدقے میں پورے فرمائے، اور سید الشہداء کی شہادت کے واسطے سے پروردگار کو یہ واسطہ دیتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی تو شہادت عطا فرما۔ اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن، اور ہمیشہ سرنامہ کلام میں یہی جملے کہتا ہوں، دہراتا ہوں کہ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس جیسی کوئی کتاب نہیں، اور جو اس کتاب کے وارث ہیں ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ سبب یہ ہے کہ جو قرآن جس نے نازل کیا ہے اس جیسا کوئی نہیں، اور جب تک کتاب ہے، توجہ رکھیے گا، ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ کتاب جب تک ہے کتاب کو معلم کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کتاب ہو اسے معلم کی ضرورت ہے، بس جب تک کتاب ہے تب تک معلم کی ضرورت ہے۔ اور ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ قرآن قیامت تک رہے گا۔ قرآن کب تک ہے؟ قرآن جب تک یہ دنیا ہے تب تک قرآن ہے، اور یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ کوئی کتاب اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک اس کے لیے کوئی معلم نہ ہو، اس کو سمجھانے والا نہ ہو، اس کو پڑھانے والا نہ ہو۔ اب جب تک قرآن ہے اس وقت تک معلم کی بھی ضرورت ہے، اور یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے
ایک میرے اہل بیت ہیں، اور پیغمبر یہ کہہ گئے ہیں کہ یہ اہل بیت اور قرآن دونوں اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے۔ تو کبھی آپ نے اس پیغمبر کی حدیث پر غور کیا کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں دو چیزیں قیامت تک کے لیے تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب تک قرآن ہے تب تک اہل بیت ہے، جب تک قرآن ہے تب تک اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارا یہی تو عقیدہ ہے نا کہ اگر یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے تو بس اس قرآن کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا وارث ہے کہ جو پردہ غیبت میں بیٹھ کر جس طرح قرآن ہدایت کر رہا ہے اسی طرح انسانیت کی وہ بھی ہدایت کر رہا ہے۔ کوئی تو ہے نا کہ اگر پیغمبر نے کہا کہ جب تک قرآن ہے تب تک قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اہل بیت کے ساتھ۔ اب جب تک قرآن ہے پیغمبر کے فرمان کے مطابق کوئی نہ کوئی اہل بیت میں سے ہونا چاہیے۔ اگر قرآن قیامت تک ہے تو پھر قیامت تک کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو قرآن کے ساتھ رہے۔ اور یہی تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا میرے محمد کا فرزند ہے جسے ہم مہدی کہتے ہیں، کہ جو پردہ غیبت میں ہے، جس طرح قرآن ہدایت کا نور بانٹ رہا ہے اسی طرح وہ پردہ غیبت میں بیٹھ کر انسانیت کی ہدایت بھی کر رہا ہے، انسانیت کو راہ بھی دکھلا رہا ہے۔ اور اگر کوئی آپ پہ سوال کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام زمانہ تو پردہ غیبت میں ہے، اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا یہ امام زمانہ علیہ السلام کی ہی شان میں نازل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ کر دوں اور پھر یہاں سے آگے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ کہتا ہے میرا ارادہ یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ میں ان پر احسان کروں کہ جنہیں زمین پر کمزور کر دیا گیا۔ کمزور نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، وہ آسمانوں کے باسی تھے، وہ آسمانوں کے رہنے والے تھے، لیکن انہیں ہم نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے لبادہ بشریت پہنا کر بھیجا۔ لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی اور انہیں دنیا پر کمزور کر دیا گیا، زمین پر کمزور بنا دیا گیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قادر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لوگوں نے انہیں کمزور کر دیا ہے، لیکن میرا وعدہ کیا ہے؟ میرا وعدہ یہ ہے نَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً کہ اب تم چاہو یا نہ چاہو میں اللہ ان کو امام بناؤں گا۔ جاؤ جا کے قرآن دیکھ لینا، قرآن میں آیت موجود ہے کہ میں اللہ ان کو امام بناؤں گا۔ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ اب تم چاہو یا نہ چاہو میں ان کو زمین کا وارث بھی بناؤں گا، میں ان کو زمین کا وارث بھی بناؤں گا۔ اب یہ آیت کا ترجمہ ہے، ذہن میں رہے آپ کے، کہ جنہیں زمین پر کمزور کر دیا گیا، کمزور نہیں تھے، کمزور بنا دیا گیا۔ اب اللہ کہتا ہے میں ان کو امام بناؤں گا، تم چاہو یا نہ چاہو میں اللہ انہیں امامت دوں گا، میں اللہ انہیں امام بناؤں گا اور ان کو اس زمین کا وارث بھی بناؤں گا۔ اب یہیں پر سے ایک اور بات بھی طے ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ امام بنانا لوگوں کا کام نہیں، امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ ایک تو یہ طے ہو گیا کہ خدا کہہ رہا ہے نَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً ہم ان کو امام بنائیں گے۔ پتہ چلا امام بنانا لوگوں کا کام نہیں ہے، امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ اور جب کسی پہلے کو بنایا تھا، جناب آدم کو نبی بنا کر بھیجا، تو وہاں پر بھی لفظ جعل ہی استعمال کیا تھا۔ میرے بھائی گواہی دیں گے، لفظ جعل کا مطلب ہوتا ہے قرار دینا۔
بنانا. اب جب آدم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تو وہاں پر بھی یہی کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. پتہ چلا کہ خلیفہ بنانا لوگوں کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے. اپنا پہلا نمائندہ بنا، یہی لفظ جعل استعمال کیا. انی جاعل، اس میں فاعل کا یہ صیغہ ہے، میں بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں اس زمین پر اپنا خلیفہ. اب اللہ جب اپنا خلیفہ بناتا ہے تب بھی خود بناتا ہے، نبی بناتا ہے خود بناتا ہے، کسی کو امام بناتا ہے خود بناتا ہے. لوگوں کا بنایا ہوا لوگوں کے لیے تو خلیفہ ہو سکتا ہے، اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. امام میں بناتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں امام بنانے والا ہوں. نجعلہم ائمۃ، ان کو ہم امام بنائیں گے. اب پتہ چلا کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں. آگے بڑھو. جب جناب ابراہیم کو امامت دی، اور بھی بہت ساری آیات قرآن میں موجود ہیں، لیکن بالکل مختصر وقت میں آپ کی آسانی کے لیے آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اب جب جناب ابراہیم کو بنایا تو یہی کہا اے ابراہیم، اے ابراہیم اب ہم تجھے لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. انی جاعلک للناس اماما، پھر وہی لفظ جعل استعمال کیا. کہا اے ابراہیم تو پہلے نبی تھا، تو پہلے خلیل تھا، لیکن امام نہیں تھا. اے ابراہیم ناس اماما، اب میں تجھے پوری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. اب ابراہیم کو امام بنایا، ابراہیم علیہ السلام امام بن گئے. اور جناب ابراہیم نے جو آگے سے جملے کہے ہیں، آپ کے سنے ہوئے جملے ہیں، لیکن فضائل میں میرا جی چاہتا ہے کہ آج کی شب ان جملوں کو پھر دہرا دوں. انی جاعلک للناس اماما، کیا ابراہیم ہم تجھے امام بنا رہے ہیں. قال ومن ذریتی، کہ پروردگار یہ بتا کہ یہ امامت میری اولاد میں سے بھی کسی کو ملے گی یا نہیں. آواز قدرت آئی لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم یہ امامت جو میرا عہدہ ہے تیری اولاد میں سے کسی ظالم تک نہیں پہنچ سکے گا. یعنی امام وہ ہوں گے جو ظالم نہیں ہوں گے. اب امام وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے کبھی بھی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، کیونکہ گناہ کرنا اپنے نفس پر ظلم ہے اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اب وہ کیسے امام امت ہو سکتا ہے کہ جو پہلے شرک کی، اس شرک کی گندگی میں نجاست میں مبتلا رہا ہو. پتہ چلا کہ نہ ہی تو مشرک امام ہو سکتا ہے اور نہ ہی پہلے شرک کرنے والا اللہ کا نبی ہو سکتا ہے. اللہ اس کو نہ نبوت دیتا ہے جو پہلے مشرک ہو، اور نہ ہی امام بناتا ہے. لا ینال عہد الظالمین، یاد رکھو میرا یہ عہدہ ہے، یہ ظالمین کو نہیں ملے گا. ہاں کون ہوئے پھر اولاد ابراہیم میں؟ ظالم بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، عادلین بھی ہیں. اب ظالم امام نہیں ہے. کون امام ہے ابراہیم کی نسل میں سے؟ جو محسنین ہیں، جو صالحین ہیں. اور انہی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں گے. اللہ نے امامت دی یا نہیں؟ امامت عطا کی ہے. اور اللہ انہی کے بارے میں کہہ رہا کہ ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں گے. اور یہیں سے اس بات کا بھی جواب ملتا ہے کہ جو ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہو نبی وارث، علی وارث. بتا دوں، جواب دے دوں. آپ کہتے ہو نبی وارث، علی وارث، یہ تو شرک ہے. وارث تو اللہ ہے. ہم کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ حقیقی وارث اللہ ہے. اس زمین و آسمان کی وراثت
اللہ کے لیے ہے، وہ اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، لیکن اس اللہ نے اپنی مرضی سے کسی کو یہ وراثت عطا بھی کی ہے۔ اگر ہم لکھتے ہیں نا نبی وارث، علی وارث، تو اس پر قرآن سے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان سے دلیل بھی رکھتے ہیں، بغیر دلیل کی ہم بات نہیں کرتے، اس پر دلیل رکھتے ہیں۔ پہلی تو دلیل یہی قرآن کی آیت ہے کہ ہم ان کو امام بنائیں گے اور انہیں اس زمین کا وارث قرار دیں گے۔ اب جو اعتراض کرتے ہیں یا تو انہوں نے قرآن نہیں پڑھا یا پڑھا ہے تو پھر قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن انہیں سمجھ میں آتا ہے جن کے دل میں علی ہوتا ہے۔ ہم میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور پتہ چلا علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں۔ اب اگر کوئی قرآن حفظ کرتا ہے، حفظ کر لے، قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھ لے، جب تک علی قرآن کے ساتھ ہے تب تک تجھے وہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جو علی کے بغیر ہو۔ اب جب تک تیرے دل میں علی ہے تو قرآن پڑھے گا، تجھے ثواب بھی ملے گا اور تو قرآن سمجھ بھی سکے گا۔ اگر علی دل میں نہیں ہے تو پھر قرآن پڑھنا بھی بیکار ہے، بلکہ یہ کہہ دوں کہ تو قرآن کھولے گا، قرآن تجھ پہ لعنت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جب تو نے وارث سے قرآن کو نہیں مانا، تجھے قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ قرآن تب سمجھ میں آتا جب علی سمجھ میں آ جائے۔ جس کے ذہن میں علی نہیں آتا اسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا، اگر قرآن سمجھا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ یہ کیوں کہتے ہو علی وارث، نبی وارث۔ کبھی کیسا اعتراض، کبھی کیسا۔ ایک اور اعتراض ہے جو یہیں پہ میں ذکر کرتا چلوں۔ کہا جی شیعہ کہتے ہیں کہ ایک یہ علی ہے، ایک وہ علی ہے، ایک یہ علی، ایک وہ علی۔ خدا کی قسم مجھ پہ سوالات ہوئے، میں نے کہا یار یہ سوال کرنے والے مسلمان ہو؟ کہا ہاں جی شیعہ کہتے ہیں کہ ایک یہ علی ہے، ایک وہ بھی علی ہے۔ ہاں میں نے کہا قرآن نہیں پڑھا، یہ جو شیعہ کہتے ہیں یہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ غلط نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ کم سے کم اگر تم نے آیت الکرسی ہی پڑھی ہو نا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علی ہے اور اللہ نے اپنے نام کو علی کا نام دیا ہے۔ علی کا نام اللہ کے نام پر ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ علی مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سجدہ علی اس ذات کو کرتا ہے جو ذات سجدے کے لائق ہے۔ ہم شرک نہیں کرتے، لیکن اتنا بھی جانتے ہیں کہ اگر وہ خالق ہے تو اس جیسا خالق کوئی نہیں، اگر یہ مخلوق ہے تو اس جیسی مخلوق کوئی نہیں۔ وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ اس جیسا خالق کوئی نہیں، ان جیسی مخلوق کوئی نہیں۔ بہت بڑی بات کی نا میں نے، سمجھ میں آ گئی بات کہ پوری مخلوقات میں سے ان جیسی مخلوق کوئی نہیں۔ مخلوق یعنی اللہ نے جنہیں خلق کیا ہو، کیوں ان جیسی مخلوق کوئی نہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ جن کی وجہ سے باقی مخلوقات بنی ہیں۔ یہ وہ مخلوق ہے
کہ جن کے صدقے میں باقی مخلوق بنی، جن کے صدقے میں باقی مخلوق بنی. اور یہیں سے میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آئی کہ محمد اور آل محمد اس کائنات کے لیے علت غائی ہے. پڑھ لکھے حضرات جو تشریف فرما ہو وہ میرا ساتھ دو گے کیونکہ کچھ یہ معرفت کی باتیں ہیں، آسان کر کے آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے بننے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے، غایت ہوتی ہے. اور یہیں سے میں امام زمانہ کے وجود پر دلیل بھی دوں گا. اب کوئی بھی چیز جب بنائی جاتی ہے تو اس چیز کے بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ہدف ہوتا ہے. علت غائی کسے کہتے ہیں؟ شاید پہلے بھی میں نے بیان کیا یا نہیں. علت غائی کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کی خاطر، جس ہدف کی خاطر وہ چیز بنائی جائے. اب اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، اللہ نے بنائی، اللہ حکیم ہے، کسی مقصد کی خاطر بنائی نا. اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا کام لاو اور لاب شمار ہوگا، اللہ کا کام فضول شمار ہوگا. لیکن اللہ فضول کام انجام نہیں دیتا. توجہ رکھنا، اللہ فضول کام انجام نہیں دیتا. اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، بے مقصد کام انجام نہیں دیتا، حکمت ہوتی ہے. اب پوری کائنات اللہ نے بنائی، اب پوری کائنات اللہ نے جو بنائی ہے تو اس کائنات کے بنانے کو کوئی مقصد بھی ہے، کوئی ہدف بھی ہے. اب اسی ممبر کو دیکھیں، یہ جو ممبر ہے جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، اس ممبر کے بنانے کا بھی کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی علت ہے، کوئی سبب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس ممبر پر بیٹھ کر خطیب خطبہ بھی دے، اس ممبر پہ بیٹھ کر خطیب خطبہ دے. اب اس ممبر کے بنانے کی جو علت ہے، جو سبب ہے، وہ یہ ہے کہ اس ممبر پر بیٹھا جائے، خطبہ دیا جائے. اب جب تک علت ہے تب تک ممبر کی ضرورت ہے. توجہ رکھنا، جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اب اللہ نے پوری کائنات کو کس کی محبت میں بنایا؟ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یسری ولا فلکا یجری ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصا. اے میرے ملائکہ، میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں نے سورج بنایا، میں نے ستارے بنائے، میں نے سمندر بنائے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے میں نے ان پانچوں کی محبت میں بنائے ہیں. تو پتہ چلا کہ پوری کائنات کی علت غائی محمد اور آل محمد ہے. یعنی محمد اور آل محمد کا وجود پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے. اگر یہ نہ ہوتے، کائنات نہ ہوتی. اب جاگ کے جملہ سنیے گا کہ یہ آل محمد وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے. توجہ میری طرف دیکھیں. اب جب تک خطیب ہے ممبر کی ضرورت ہے، جب تک خطیب رہے گا ممبر رہے گا. اب جب تک اس کائنات کی علت غائی ہے، کوئی نہ کوئی فرد اس زمین کی علت غائی ہے. جب تک وہ ہے تب تک زمین رہے گی. جب تک پردہ غیبت میں ہے تب تک زمین بھی قائم رہے گی، آسمان بھی قائم رہے گا. جب وہ شہید ہوگا زمین نہیں بچے گی، آسمان نہیں بچے گا. ایک فرد ہونا چاہیے اہل بیت میں سے کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم رہے. ممبر کی ضرورت ہے نا. کب تک ہے؟ جب تک ممبر پر بیٹھنے والا ہے. بس اس زمین کی بھی ضرورت ہے، تب تک زمین رہے گی. جب تک اس زمین کی علت غائی موجود ہے. وہ پردہ غیبت میں یوسف زہرا میرا وقت کا امام ہے، اور یہی وارث ہے اس زمین کا، یہی وارث ہے اس زمین کی. اور ہم پہ سوال کیا جاتا ہے
کیوں کہتے ہو نبی وارث، علی وارث؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے، ہم قرآن سے دلیل رکھتے ہیں۔ ایک تو یہی آیت دلیل ہے، وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ۔ میرے جوان، اگر کوئی کہے کہ کیوں کہتے ہو علی وارث، تو تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کہے کیوں کہتے ہو علی مولا، یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ میں اکثر اپنی مجالس میں ایک پیغام اب چھوڑتا ہوں، وہ کیا ہے کہ پہلے تم لکھتے تھے صرف علی مولا، اب اس کے اوپر میرے رسول کی حدیث لکھا کرو، فلاں کتاب میں ہے، ساتھ حوالہ بھی لکھا کرو کہ یہ جو علی مولا ہم کہتے ہیں نا، خود سے نہیں کہتے، بلکہ محمد علی کو ہمارا مولا بنا کر گئے تھے، اس لیے کہتے ہیں۔ تاکہ کوئی دیکھے اعتراض ہی نہ کرے، حدیث لکھا کرو کہ اس کتاب میں ہے، اس باب میں ہے کہ محمد مصطفیٰ نے غدیر خم میں علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور جب علی وارث لکھو تو تب بھی یہ آیتیں لکھ دو۔ ایک یہ آیت اور اس سے واضح تر جو آیت ہے وہ یہ ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور اب قرآن میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہیں۔ اب دکھاؤ کہ محمد اور آل محمد سے بڑھ کر صالح کون ہے؟ اب اگلا جملہ سننا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس زمین کا انہیں وارث بنائیں گے۔ یہ صرف زمین کے ہی وارث نہیں، بلکہ جا کر سورہ مومنون پڑھ لینا کہ جہاں پر اللہ نے کہا یرث الفردوس، کہ یہ وہ ہے کہ صرف زمین کے نہیں بلکہ جنت فردوس کے بھی وارث ہے۔ تو زمین کی بات کرتے ہو، یہ تو جنت کے وارث ہے۔ سورہ مومنون میں پہلے ان کی صفات بیان کی، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ایسے ہے، اور اس کے بعد کہا کہ ہم ان کو فردوس کا وارث بنا رہے ہیں۔ اور یہ بھی تمام مسلمانوں کے ہاں طے شدہ ہے کہ جنت میں سب سے بلند ترین جو جنت کا مرتبہ ہے وہ جنت فردوس ہے۔ یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث ہیں۔ بس جنت حسین کی ہے، یہ جنت کے وارث ہیں۔ اور میرے امام کی غیبت بھی ایسے ہی ہے کہ مولا پردہ غیبت میں ضرور ہے، ہم امام کو نہیں پہچان سکتے لیکن نور ہدایت ہم تک پہنچ رہا، کیونکہ میرے امام کا وجود ہے، وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، کہ جس کے بابرکت وجود سے زمین و آسمان قائم ہے اور جس کی وجہ سے جہانوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وقت نہیں ہے وگرنہ میں وضاحت کرتا کہ یہ جو رزق دیا جانا ہے، یہ رزق کیا ہے؟ یہ جو جہانوں کو میرے امام کے وجود کی برکت سے رزق مل رہا ہے، یہ رزق کیا ہے؟ اور ایک جملہ صرف کہتا چلو، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، کہ جس کے وجود سے، جس کی برکت سے جہانوں کو رزق ملتا ہے۔ اب جہانوں کو دیکھ لینا، جہان کتنے ہیں، کتنے جہان ہیں، زمین والوں کو نہیں، چرند کو، پرند کو، سمندروں میں جو ہے، سیاروں پر جو ہے، ہر مخلوق کو اس حجت خدا کی وجہ سے رزق مل رہا ہے۔ اب رزق کیا ہے؟ رزق دو طرح کا ہے، ایک جملہ سن لو، رزق ہے دو طرح کا، ایک مادی رزق ہے، ایک معنوی رزق ہے۔ ایک رزق جسے تم اور میں رزق سمجھتے ہیں، کھانا پینا رزق ہے، یہ اولاد وغیرہ یہ بھی رزق ہے، یہ ہے مادی رزق۔ اگر یہ بھی ملتا ہے تو میرے امام کے وجود کی برکت سے ملتا ہے، جو ہے میرے امام کے وجود کی برکت سے تمہیں کھانا بھی ملتا ہے، پینے کے لیے ملتا ہے۔ اور معنوی رزق کیا ہے؟ معنوی رزق علم بھی ہے،
مانوی رزق توفیق بھی ہے، مانوی رزق ہدایت بھی ہے۔ یہ مانوی رزق ہے، یعنی اگر کسی کو ہدایت مل رہی ہے یہ مانوی رزق ہے، اگر کسی کو علم مل رہا ہے یہ مانوی رزق ہے، اگر کسی کو اچھائی کی توفیق مل رہی ہے یہ مانوی رزق ہے، اگر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق ہے یہ مانوی رزق ہے، اگر کسی کو حج کرنے کی توفیق ہے یہ مانوی رزق ہے، اگر کسی کو زکوٰۃ دینے کی توفیق ہے یہ مانوی رزق ہے، اگر کسی کو زیارات پر جانے کی توفیق ہے یہ مانوی رزق ہے، اگر کسی کو ذکر خدا کرنے کی توفیق ہے یہ مانوی رزق ہے۔ بس جو بھی عبادات ہیں اگر اللہ نے اسے ان عبادات کی توفیق دے رکھی ہے تو یہ توفیق مانوی رزق ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر مادی رزق ہے تو بھی میرے امام کے وسیلے سے مل رہا ہے، اگر مانوی رزق ہے تب بھی یوسف زہرا کے وسیلے سے مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام زمانہ کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اگر مانوی رزق ہے تب بھی میرے مولا کے وسیلے سے، مادی رزق ہے تب بھی میرے امام کی وجود کی برکت سے۔ اور آج کی شب میں اور ہم سب امام سے ایک عہد کرتے ہیں، کیونکہ اس مشن کے خون شہدائے کربلا کے وارث ہیں میرے امام۔ امام زمانہ وارث ہے خون شہدائے کربلا کا۔ جو میرا امام صبح بھی گریہ کرتا ہے شام کو بھی گریہ کرتا ہے۔ امام سے ایک عہد کرو مولا، اور دعا کرو پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں امام کی معرفت عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں امام کی، اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر، اگر وقت کے امام کی معرفت نہیں نا تو نہ نماز کسی کام کی ہے، نہ روزہ کسی کام کا ہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ جہاد، کوئی عبادت کسی کام کی نہیں۔ کیونکہ پیغمبر کہہ رہے من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتن جاہلیہ، کہ اگر کوئی مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو اس کی موت زمانہ جاہلیت کی موت ہے، جہالت کی موت نہیں ہے۔ اس زمانے کی موت ہے کہ جب اسلام تھا ہی نہیں، گویا کہ لفظ بدل کے کہو کہ اس کی موت کفر کی موت ہے۔ اس لیے وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے، اور وقت کے امام کی اگر معرفت ہو نا تو تب حبیب ابن مظاہر بنا جاتا ہے۔ بس میں چند جملے مسائل کی کہنا چاہتا ہوں۔ اگر وقت کے امام کی معرفت ہو تو تب حور نکلتی ہے، اگر وقت کے امام کی معرفت ہو تو مسلم ابن اوسجہ نکلتے ہیں، اور معرفت نہ ہو تو پھر صحابی کا بیٹا ہو، صحابی کا پوتا ہو، وہ حسین کا قاتل، وہ حسین کا قاتل نظر آتا۔ عمر ابن سعد کو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، لیکن نبی کے بیٹے کا قاتل بنا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ معرفت امام نہیں ہے۔ اور جنہیں معرفت امام تھی، آج کی شب کے چند جملے سنو، جنہیں معرفت امام ہے وہ یا حر ہے، یا حبیب ابن مظاہر ہے، یا مسلم ابن اوسجہ ہے، یا زہیر ابن قین ہے، کہ جنہیں امام کہتے ہیں کہ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کو اٹھائے دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں حسین تمہاری جنت کا بھی ضمانت لیتا ہوں، خود بھیج رہا ہوں، چلے جاؤ چلے جاؤ، تمہاری جنت کا بھی ضامن ہوں اور تمہاری گردن سے اپنی بیعت کو اٹھائے دیتا ہوں۔ آج کی شب کے مسائل ہیں، لیکن قربان ہو جاؤں، کوئی بھی حسین کو چھوڑ کے کیوں نہیں جاتا؟ سبب یہ ہے کہ امام کی معرفت کی عظیم منزل پر فائز ہے، عظیم منزل پہ فائز ہے امام کی معرفت کی۔